میرا کوئی بھی آپ کے پاس ادھورا کلپ پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے وہ کلپ کسی دوسرے مولوی نے اپلوڈ کیا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہوا ہوگا. ہم پوری بات اپلوڈ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے خود کلپ دیکھا ہے، کلپ وہ دیکھیں جو میری چینل کے اوپر ہو. جو آدھا کاٹ کے اس کے منہ میں لقمہ انہوں نے خود ڈالا ہو، وہ تو سورہ نساء میں بھی آیا نماز کے قریب مت جاؤ، تو بس اتنا ہی پڑھ لیں. آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ تو شارٹ کلپ آپ قرآن سے بھی بنا سکتے ہیں ادھوری بات کا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. اس کے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر آگے چل کر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے. تو اب آدھی بات لے لیں تو وہ تو آپ جو مرضی کریں، اس طریقے سے تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری گفتگو بعض اوقات پیک پہ پہنچتی ہے، اس میں ایک اگریسو سٹائل ہوتا ہے. وہ پوری گفتگو میں آپ صرف اتنا حصہ اگر اٹھا لیں تو وہ تو بڑا عجیب لگے گا. وہ تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں، سورہ الذاریات میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو فرماؤ جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب مجھے بتائیے عام ہمارے اخلاقیات میں اس جواب کو آپ اخلاقی سمجھیں گے کیا؟ لیکن نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اس کے پہلے درجنوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں وہ تو اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ قیامت آ نہ جائے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ یہ خام خواہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے لیے، حجت بازی کے لیے کہتے ہیں کب آئے گی. جب اتنی دفعہ سمجھایا جائے اور اینڈ پہ کہا جائے کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ سخت جملہ ہضم ہو جائے گا. تو میرے بھی جو بیچ میں سخت جملے ہیں وہ پوری گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں. بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ پوری تمہید ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا قرآن ایک نازل ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح میری ایک دفعہ انہوں نے مئی 2020 کے اندر ایک ویڈیو کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل الٹ طرح کاٹ کے میرے اوپر ایک FIR انہوں نے کٹوائی زبردستی، جو پہلی پیشی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہو گئی. اور فارغ اس طرح ہوئی کہ پولیس نے خود جا کے FIR ہی واپس لے لی. کاٹتے ہوئے نہیں تھا ان کو پتا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، صرف بہکاوے میں آ کے علماء کے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 90 منٹ کی ریکارڈ کروائی تھی. میری زندگی کی سب سے اہم ترین اگر کوئی ویڈیوز ہیں نا تو ان میں سے ایک وہ ویڈیو ہے، اور بلکہ آج والی کا تو اب پہلا نمبر ہو جائے گا. دوسرا نمبر اس ویڈیو کا ہے، اور تیسرا نمبر پھر اگر کسی ویڈیو کا ہوگا نا تو وہ میرا انٹرویو ہے مجلس نمبر 50، جس میں 22 سوالات 4 گھنٹے میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں. اور مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، آج والی بہرحال ٹاپ پہ آ جائے گی. تو وہ FIR آپ یوٹیوب پہ لکھیں وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، تو اس میں میں نے اپنے تمام چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس آلموسٹ ان کے جو انہوں نے آدھے آدھے کلپ کاٹے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. بلکہ یہ پچھلے دنوں میری یہ ہمارے جو اینکر پرسن ہے نا عمران خان، تو پرائم منسٹر کا نام بھی عمران خان ہے، ایک اینکر پرسن بھی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ریگولرلی سنتے ہیں کافی عرصے سے. تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی کبھی موقع ملے تو میرے نام سے آپ یہ ویڈیو میں بتائیں کہ مجھے بھی آپ کا پہلی دفعہ تعارف اس کلپ سے ہوا جو آپ کے خلاف بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو لیکن چونکہ یہ پڑھا لکھا بندہ تھا، کہتا ہے میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے کہا یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی اس طرح بات کر رہا ہو. تو میں نے پورا جب سنا تو پھر پتہ چلا کہ باقی تو سارے رانگ نمبر ہیں. وہ خود کہہ رہے تھے میری وائف وہ چونکہ دوسرے مکتبہ فکر سے تھی تو وہ بات نہیں سنتی تھی، تو میں ان کو جب ٹریولنگ پہ لے کے جاتا تھا تو میں آپ کی نا ویڈیو چلا دیتا تھا، وہ سنتی رہتی تھی. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ گیا کہ بھئی قرآن کی آیت کا نمبر ہوتا ہے، حدیث بھی کوئی اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، یہ نہیں، وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ پراپر ایک بکش یہ دین ہے، آسمانوں سے نازل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سن کے اب یہ حال ہو گیا کہ وہ کہتی ہے یہ سارے باقی رانگ نمبر ہی ہیں. علی بھائی جو ہے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اور مجھے کہنے لگے کہ میں بیٹھتا نہیں ہوں، آپ جو آیت کوٹ کرتے ہیں نا میں نوٹ کر کے اس کو فزیکلی قرآن میں خود پڑھتا ہوں. الحمدللہ حدیث کا نمبر ڈال کے خود پڑھتا ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. سر یہ جو بھی کام کرے گا نا تو پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ علماء مجھے گالیاں کیوں دیتے ہیں، میرا علمی جواب کیوں نہیں دیتے، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہوگا. اور جو جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے یہ باتیں.
یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ یہ لکھا نہیں ہوا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، تو اس میں نے کئی ایک مثالیں دی۔ آج میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو کاٹے ہوئے وہ میں اسکپ کرتا ہوں اس پورے مسئلے کو، اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹ ہے، اور لے کے آؤ، یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار، انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار، اگر تم سچے ہو۔ تو کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آ گیا اور علم بھی۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈٹ کیا ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے۔ امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہم السلام اجمعین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے۔ البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطأ امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چل رہی ہے، اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔ سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی، یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے، مجدد الفسانی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا، نہیں، امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا۔ وہ پہلے قرآن حدیث ملا، عقیدے ملا، اجتہاد کیڑا، اجتہاد تے آج نہیں پہ ملتا۔ آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں، کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، دعوے ان کے سنیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا، یہ بھی لکھے ہیں نال، اندازہ کرو۔ ویسے ایک جھوٹا آیا فقہ حنفی چی آؤ، ہاں غلام احمد قادیانی دجال، اور جس کو یقین نہیں ہے نا جو جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں۔ تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے۔ اور باقی جو موسٹ ڈیسائسو حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث، جو 4 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج کے بھی بعد مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو،
اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا. باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی الاسلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں عوام میں بلند کیا صحابہ میں، اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا مولا میں، اس کا مولا علی. جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی. جس کا آقا میں، اس کا آقا علی. جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں. یہ تینوں معنی درست ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آیت تلاوت کی. صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور نے کہا تم میرا یہ حق ولایت تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا. تو فرمایا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو سر اس کے ساتھ پھر کیا مطلب نکلا؟ اس کا آقا ہی نکلا نا، کہ جو اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم رکھے. تو یہ پلیٹ فارم ہے سر، غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے، اللہ کے فضل سے. آخر میں آپ کو اپنی اکیڈمی کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. اس لیے نہیں کہ چندہ بھیجیں، آن لائن ٹرانسفر کریں، نہ سر. فری ریسرچ پیپرز منگوائیں، کربلا والا بھی فری. صرف ڈاک کا خرچہ 300 آپ نے دینا ہے. فری آئیں گے 12 کا پیکج، 9 ریسرچ پیپرز، 3 اذکار کارڈ، اور احادیث کی کتابیں بھی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر. بخاری، مسلم، مشکات آپ منگوا سکتے ہیں. صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے اور اس کی وہ آدھی قیمت آپ نے دینی ہے. اس کے لیے صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162، اور اگر باہر سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ بعض اوقات آ جاتا ہے، آپ ٹرائی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا نمبر مل جائے گا. تو آپ ڈاک منگوا سکتے ہیں. باقی یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں، اللہ کے فضل سے ہماری اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. صرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتابیں آ جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میری یہ بلٹ پروف شیٹ جو ہے نا، یہ کتابیں ہیں. میرے تک پہنچنا ان کتابوں کو پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا. میں تو اس طرف بیٹھا ہوا ہوں نا، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں ان کتابوں سے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں، میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے. بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں. اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اور بقول ہمارے مرشد مصباحی صاحب کے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے. اب تو خیر ان کی کافی ساری باتیں آ گئی ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اور اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے.
یہ اس کو نہیں پتہ اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتہ بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتہ باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نئی گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی, اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے, او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے مننے, تو بھی انج ہی من یار. یہ نہ کھیل نہ یار, اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر, یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے. او بھائی اس طرح ہی من جویں انہاں نے منیا یار, نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں, خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار, خدا کا نام لو یار, کیا کرنے نکلے ہو تم. میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے, تھلے بیٹھ, سانو نہ سنا ہے, ہاں سانو سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے, سانو نہ سنا ہے, نہ اسی تیری سننی, تو اپنا نواں کول ہی رکھ, سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی. ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے, ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا, جو نئی بات ہی ہم نے سن لی. تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا, اویں منو جنہیں وڈیاں نے منیا, تے تسی اونج منو جویں وڈے من کے گئے نے. وڈے اے نے بخاری مسلم, ہاں جی, فلانا شریف تے فلانی شریف او نہیں وڈے, اے وڈے, ایویں منو جویں وڈیاں نے منیا. وڈے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین ہیں, اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو دے, محو کر دے, معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا, یہ اس کو ٹاپ پہ رکھیں, ویڈیو کو سب لوگوں کو شیئر کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مقدمہ کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی اب علمی ذمہ داری ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.